وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد المصطفى شمس الضحى بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وأولیاء أمتہ أجمعین. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. سبحان الله. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه ونبيه ورسوله وكريمه ومحبوبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين. سبحان اللہ. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. محمد سر قدرت ہے رمز دل کی کیا جانے. شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جان. محمد سبحان اللہ. سر میں قدرت ہے رمز دل کی کیا جانے. شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جان. حقیقت محمد دی پاک سبدا اطاعت دی جائے علا کل سبدا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نہایت ہی جلیل القدر علماء اہل سنت محترم و مکرم بزرگ و دوستوں نوجوان ساتھی. اس فقیر نے مختصر رب بے نیاز کی پاکیزہ کلام مجید و قال حبیب
اقدسا منورا مؤمرا محترا. سبحان اللہ. اس بابت محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تلاوت کی دعا فرماؤ کہ بے نیاز مولا حق علامت حق سمجھن حق کی عمل کرنے کی توفیق. آمین. اس مسجد شریف کے امام حضرت علامہ مولانا مفتی حبیب اظہر حبیب سے اس اعتقاد سبحان اللہ. حکم فرمایا نیاز مند حاضر چند لمحات کی حاضری، اس کے بعد اجازت. گلے پر کافی اثر مسلسل پروگرام خیر. ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے اللہ کا قرآن بھی حق ہے، پیارے مصطفیٰ کا فرمان بھی حق ہے. رب کے کلام ورگی کائنات میں کتاب میں تے پیارے مصطفیٰ ورگی کائنات کسی دی ذات میں. رب کا کلام بھی بے مثال ہے. سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بھی بے مثال ہے. کائنات خداوندی میں رب بے نیاز نے نبی جیسا کسی کو بنایا ہی نہیں. سیدھی سی بات کر رہا ہوں. بلکہ مجھے کہنے کو نبی کی ذات تو صاف رہی، میرے آقا کی امت ورگی کسی نبی کی امت ہی نہیں. مجھے آواز نہیں. شادی تقریر ہوگی، شادی کلمات ہوں گے، ذرا توجہ فرمانا. کوئی ثابت کرے کہ کسی نبی کی امت میرے آقا علیہ السلام کی امت ورگی ہے تو بتاؤ. زبان میں دہلت کر رہا ہوں. مرغائی والے ہو توجہ کرنا، جب میرے آقا کی امت ورگی کسی نبی کی امت نہیں تو میرے آقا کی ذات ورگی بھی کائنات میں. بات ختم ہو گئی. میں اپنی بات نہیں کرتا. انا مدینۃ العلم وعلی بابها القرآن وعلی علی مع القرآن النظر الى وجه علی عبادت. علی مبتدا کا خبر پیش کر رہا ہوں. کون ہے علی؟ داماد رسول بھی ہے، میرے آقا کا صحابی بھی ہے، جس کے متعلق میرے آقا نے فرمایا
نماز عبادت، روزہ عبادت، حج عبادت، تمام عبادات ایک طرف، النظر الی وجہ علی عبادت، میرے علی کی طرف دیکھنا بھی عبادت۔ سبحان اللہ، تاکہ پتہ چل جائے روایت کرنے والا کون ہے۔ جو میں روایت آگے پیش کر رہا ہوں، کون ہے آگے روایت کرنے والا؟ اور مقام پہ فرمایا القرآن مع علی، علی مع القرآن، کہ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، نہ علی قرآن سے جدا ہوگا، نہ قرآن علی سے جدا ہوگا۔ جہاں قرآن ہوگا وہاں علی ہوگا، جہاں علی ہوگا وہاں رب کا قرآن ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، محفل میلاد النبی، نعرہ اہل سنت۔ اب فیصلہ ہو گیا۔ صرف میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا، جامع صغیر میں امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرما رہی ہے۔ کون ہے امام جلال الدین سیوطی؟ مفتی صاحب کے جا سے پوچھئے، جن کو میرے آقا نے جاگتے ہوئے بقول امام عبدالوہاب شیرازی کے 120 مرتبہ دیدار سے مشرف کروایا۔ وہ ہے امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ، جامع صغیر میں نقل فرما رہی ہے۔ فرمایا دنیا والوں، میرے آقا نے فرمایا ہے القرآن مع علی، علی مع القرآن۔ فرمایا دنیا تک نہیں، جب قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر ہوگا، حوض کوثر کے مقام پر میرا علی رب کا قرآن اکٹھے آ کے میں محمد عربی کو ملیں گے۔ اب پتہ چلا روایت کرنے والا کون ہے، کتنی شان کا مالک ہے۔ یارو اتنی بات مجھے بتا دو، علی ورگا کائنات میں دکھاؤ، علی ورگا کائنات میں دکھاؤ۔ جب علی ورگا کائنات میں نہیں ہے تو مجھے کہنے دو محمد عربی جیسا بھی کائنات میں نہیں۔ ٹھیک ہے، بات ختم نہیں ہوئی، جو بات آگے کرتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام مسجد پاک میں جلوہ گر، صحابہ کرام کا اجتماع، مسجد نبوی، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ، خیر قرون و کرنی کا زمانہ، میرے آقا جلوہ گر ہیں، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ نبوت میں جلوہ گر ہیں۔ عرض کرتی ہیں آقا، میں نے آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا خاموش رہنا بولنا ہر وقت میں آپ کے ساتھ ہوں۔ میں نے آپ کے چہرہ انور کو دیکھا، میں نے آپ کی زلف عنبری کو دیکھا، سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا، رات کو بھی دیکھا، گھر میں بھی دیکھا، سفر میں بھی دیکھا، جنگ میں بھی دیکھا، مدینے میں بھی دیکھا، مکے میں بھی دیکھا۔
اگر اجازت ہو یا رسول اللہ اپنا عقیدہ عرض کر دوں؟ حضرت علی مرتضیٰ کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو عرض کر دوں۔ تو میرے آقا نے روکا نہیں ہے، توجہ کرنا مرغائی والے ہو، میرے آقا نے روکا نہیں ہے۔ عرض آقا لم ارا، سبحان اللہ، میری طرف توجہ فرمائیں، لم ارا قبلہ ولا بعدہ ولا مثل لہ، یا رسول اللہ آپ جیسا نہ میں نے پہلے دیکھا ہے سبحان نہ اللہ بعد دیکھا ہے، نہ آپ کی مثل کوئی دیکھا ہے۔ ماننا پڑے گا علی مرتضیٰ کی نگاہ صرف سید الانبیاء کی ذات تک نہیں رہی۔ لم ارا قبلہ ولا بعدہ، پہلے والوں کو بھی میں نے دیکھا، بعد والوں کو بھی میں نے دیکھا، مگر آپ جیسا میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ اب بات ختم ہو گئی۔ صحابی رسول کا عقیدہ کہ نبی ورگا کائنات میں کوئی نہیں ہے، اگر یہ بات غلط ہوتی تو میرے آقا روک دیتے، علی مرتضیٰ کو بٹھا دیتے۔ چلو میرے آقا نے نہیں روکا تو صحابہ میں سے کوئی بھی اٹھ کے کھڑا ہو جاتا، کہتا علی بیٹھ جا، جواب سے کہتا کوئی کہہ دیتا علی پاک بیٹھ جاؤ، نبی جیسا ہے، مگر کسی نے نہیں کہا۔ کلہم صحابہ کا عقیدہ یہی ہے، نبی جیسا نہ کوئی آیا ہے نہ کسی پھر آگے چلیے، میرے آقا نے نہیں روکا، رب روک دیتا۔ کچھ آواز سے بولیے، رب روک دیتا۔ جبرائیل امین کو رب تعالیٰ بھیجتا، سلام دو، میرے آقا کی بارگاہ میں جاؤ، اور سلام دینے کے بعد کہو رب کہتا ہے علی کو روکو، تمہارے متعلق کیا کہہ رہا ہے۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، مگر رب نے نہیں روکا، علی نہیں رکے، نبی نے نہیں روکا، علی نہیں رکے، ابو بکر نے نہیں روکا، علی نہیں رکے، عمر نے نہیں روکا، علی نہیں رکے، عثمان غنی نے نہیں روکا، علی نہیں رکے، خود علی نہیں رکے، کائنات والوں کو بتا دیا فتویٰ میرا ہے، مہر نبی کی ہے، اور تصدیق رب جلی کی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ میلاد النبی، نعرہ اہل سنت۔ ماننا پڑے گا میرے نبی جیسا کوئی نہیں۔ اگر اجازت ہو ایک جملہ عرض کی دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، جملہ یہ ہے، جب میرے آقا کی جلوہ گری ہوئی، میرے آقا تشریف لائے، میرے آقا اس کائنات پر قدم رنجہ فرمایا، تو میرے آقا کیسے تشریف لائے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ نہیں کہہ، رک جانا میری باپ، کیسے تشریف لائے؟ مرغائی والو، جماعت اہل سنت کا خادم ہو کر عرض کرتے جا رہا ہوں، میرے آقا کی ولادت پر بھی کائنات
کائنات میں کسی کی ولادت نہیں ہے، تیری ولادت پہ کون انتظام کرتا ہے مگر محمد عربی کی ولادت پر خدا انتظام کرتا ہے۔ تیرے خاندان میں بچہ ہو یا بچی ہو، جس کے ہاں بھی ہو، اور انتظام کرنے والے ہوتی ہیں، کپڑے لانے والے ہوتے ہیں، دائی کو بلانے والے ہوتے ہیں، سب انتظام کرنے والے ہوتے ہیں، مگر مرغائی والوں مجھے بتاؤ، جب میرے آقا کی ولادت ہوئی دائی کون سی مکے سے آئی؟ ہاں میں جملہ کہہ کے جا رہا ہوں، شامل ہوں۔ مفتی صاحب آپ کے خطیب اعظم موجود ہیں مسجد پاک کے، غزالی جمع کا نوکر ہو کے عرض کر کے جا رہا ہوں، تحقیق کر لینا کون سی دائی مکے سے آئی؟ اگر آئی حضرت سیدہ، اگر آئی سیدہ پاک حوا علیہ السلام آئی، اگر کوئی دائی بن کر آئی تو حضرت سیدہ آسیہ بن کر آئی۔ ماننا پڑے گا یہ پاک حضرت حوا یہ پہلے قبر میں جلوہ گر تھی، حضرت پاک مریم بھی پہلے قبر میں جلوہ گر تھی، حضرت پاک آسیہ بھی پہلے وفات پا چکی تھی، مگر جب محمد عربی کے میلاد کی رات آتی ہے تو رب تعالیٰ فرماتا ہے دنیا والے تو جائیں ہی جائیں گے، اے قبر والوں تم بھی محمد عربی دنیا والے تو آئیں گے نا، تم بھی آ جاؤ نا، سبحان اللہ، تم بھی آ جاؤ نا۔ اور پھر ایک جملہ عرض کے دیتا ہوں، معراج کی رات آتی ہے، قبروں والے آتے ہیں، میلاد کی رات ہوتی ہے، تب بھی قبروں والے تم کہتے ہو نہیں آ سکتے، میرے آقا کے میلاد اور معراج نے بتا دیا آنے والے آتے ہیں، دیدار کرنے والے دیدار کر کے جاتے ہیں۔ تم کیا کہتے ہو؟ تم تو بتاؤ محمد عربی کے میلاد کے متعلق تم بتاؤ۔ مرغائی والوں مجھے بتاؤ، بڑے پڑھے لکھے حضرات نصیب فرما ہو، کسی کے ہاں بچہ یا بچہ پیدا ہو، کپڑے کا محتاج ہوتا ہے کہ نہیں؟ سب نہ بیٹھے ہو جی، ہوتا ہے نا، بچی ہو بچی ورگے کپڑے، بچہ ہو بچے ورگا کپڑے، کون لاتی ہے؟ یا پھپھی یا خالہ یا خود والدہ یا دادی یا نانی یا جو بھی ہو خاندان میں سے، وہ لا کر آتی ہے۔ جب میرے آقا کی ولادت ہوئی تو میرے آقا کی پھپھی حضرت پاک صفیہ لے کر آئی، حضرت پاک صفیہ لے کر آئی۔ جب میرے آقا آئے تو دیکھا سیدہ پاک آمنہ کی گود میں کپڑے پہنا ہوا، زلفوں پہ تیل لگا کر، آنکھوں پہ سرما لگا کر آ گیا ہے۔ آواز آئی، اے صفیہ، میرا پاک محمد سید الانبیاء دنیا کے کپڑوں کا محتاج نہیں ہے، شاید سمجھو یہ عبادہ ہے، خدا کے ہاں یہ پہلے موجود تھا تو کپڑے پہن کر موجود تھا۔ کائنات میں جو بھی بچہ آئے کپڑوں کا محتاج ہوتا ہے، مگر میرے آقا سبحان اللہ،
مولوی صاحب نے روایت کہاں سے آئی ہے؟ میرے گھر کی کتاب نہیں ہے، یہ آپ کے گھر کی کتاب کا حوالہ دے کر جا رہا ہوں۔ اپنے گھر سے بات ڈھونڈیے، اگر غلط ہے تو منسوب کیوں کیا، اگر صحیح ہے تو پھر بیان کر دو۔ جب نبی کی ولادت جیسی کسی کی ولادت نہیں ہے تو محمد عربی جیسی ذات بھی کسی ٹھیک ہے؟ سبحان اللہ۔ کوئی کائنات میں کہے، کوئی کسی کے ہاں بچہ پیدا ہو، اس کو علم ہوتا ہے؟ نہیں، بول دو۔ نہیں نہیں ہوتا۔ جب میرے آقا آئے، کعبے کی طرف منہ کیا، کعبے کی طرف چہرہ اندر کیا، سر سجدے میں رکھا، دونوں ہاتھ اٹھائے، سبحان اللہ۔ حمد و ثنا بیان کی، بیان کرنے کے بعد بتا دیا۔ تمہیں کوئی اور بتانے والا ہوگا کہ بیت اللہ کہاں ہے، یہ بات پھر اور نکل جائے گی۔ تم تو کہتے ہو نبی کو پتا نہیں، میں کہتا ہوں خدا کے گھر کو، خانہ کعبہ کو، بیت اللہ کو جب میرے آقا تشریف لائے خبر تھی کون آیا ہے، کب آیا ہے، کس جگہ جلوہ کر ہوا ہے۔ حضرت عبدالمطلب پاک سے فرماتے ہیں میں حکیم کعبہ میں تھا، جب میرے آقا آئے، میرا پوتا آیا، ندا آئی بیت اللہ کے دیو دیوار سے، آئے عبدالمطلب جا حضرت آمنہ کے ہاں میرا کعبہ آ گیا ہے۔ کہ میں دنیا کا کعبہ ہوں، میرا کعبہ آ گیا ہے۔ اب مجھے بتاؤ کعبہ تو پتھروں کا بنا ہوا ہے، کعبے کو کیسے پتا چل گیا کہ نبی آ گیا؟ کیونکہ کعبہ ہے گھر خدا کا، جو خدا والا ہوتا ہے اس کو محمد عربی کی خبر ہوتی ہے، خبر ہوتی ہے۔ اور ایک بات ارز کروں، آخری جملے، کیونکہ نماز عشاء کا وقت ہوتا ہے، صحیح بات ارز کر رہا ہوں، محبت کی بات ارز کر رہا ہوں۔ یارو جب نبی آتا ہے، جب نبی آتا ہے، جہاں بھی ہوتا ہے، کہاں بھی ہوتا ہے، جس جہان میں بھی ہوتا ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا علم رکھتا ہے۔ جی یہ میرا دعویٰ ہے اور دعویٰ کرتے جا رہا ہوں، اس کی دلیل بھی دے کر جا رہا ہوں۔ میرے آقا نے خود فرمایا، سبحان اللہ۔ فرمایا لوگو جب میں اپنی والدہ محترمہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ پاک کے شکم اطہر میں تھا، اس وقت جب لوح محفوظ پہ رب تعالیٰ قلم چلواتا تھا، اس قلم کے چلنے کی آواز، لوح محفوظ پہ قلم کی چلنے کی آواز میں والدہ پاک کے شکم اطہر میں رہ کر سنتا تھا اور جانتا تھا کب چل رہی ہے، کیوں چل رہی ہے، اس کی آواز میں اپنے کانوں سے سنتا تھا۔ اب مجھے بتاؤ جو میرے آقا والدہ کے شکم اطہر میں عالم رحم میں رہ کر اگر قلم کی چلنے کی آواز جو کہ لوح محفوظ پہ چل رہی تھی قلم، اس کی آواز میرے آقا سن سکتے ہیں، وہی آقا مدینے میں رہ کر ہم گناہگاروں کے درود و سلام کی آواز بھی سن سکتے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ لوح محفوظ کا سفر زیادہ ہے
یا یہاں سے مدینہ طیبہ کا؟ اللہ سبحان اللہ یا تو میں تمہارا عقیدہ بھی صحیح کر کے جاؤں نا. دنیا کہتے ہیں نبی نہیں سنتا. ارے بھاڑ میں جا تو، ہمیں تیرے عقیدے کی کوئی پرواہ نہیں. جو بھی بکتا رہا ہمیں کوئی پرواہ نہیں. ہم تو اتنی بات کرتے ہیں جہاں نبی ہوتا ہے وہاں رب کی رحمت ہوتی ہے. سیدھی عبادت کر رہا ہوں. اگر وقت ہوتا میں آپ کو بتاتا. تو نبی کی بات کرتا ہے. اٹھا جلال افہام، عربی اٹھا تیری مرضی. اہل حدیث کے مکتبے کی چھپی ہوئی بیٹھے ہو، حوالہ دے کر جا رہا ہوں. اردو بھی فقیر کے پاس موجود ہے. جلال افہام اس میں یہ عبارت حدیث پاک موجود ہے. میرے آقا تو میرے آقا رہے. اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ میرے آقا کی قبر انور پہ کھڑا کر دیا جو قیامت تک رہے گا. میرے آقا کا امتی جہاں کہیں سے بھی ہو، جب وہ درود و سلام پڑھتا ہے میرے آقا کی قبر پہ کھڑے ہونے والا فرشتہ میرے آقا کے ہر امتی کے درود و سلام کو سنتا ہے. اب مجھے بتا، فرشتہ پہلے ہے یا میرے آقا پہلے ہے؟ مجھے یہ بتا، فرشتہ یا فرشتے تو وہ ہیں جو میرے آقا کے پتہ نہیں کتنے حصے سے، قطروں سے، میرے آقا کے نور کے قطروں سے بنے. میرے آقا کے نور کے قطروں سے بنے. رب تعالیٰ اسے علم دے، طاقت دے، قوت دے، ہر امتی کا درود و سلام سن لے جو رب کا محبوب ہو. جو رب کا محبوب ہو، سید العالمین کی ذات ہو، وہ امتی کا کیوں نہیں درود و سلام سن سکتا؟ تیرے پڑھنے کی دیر ہوتی ہے، محمد عربی کے درود و سلام سننے کی دیر نہیں. آخری جملے یہ نہ کو مولوی صاحب جب کہتا ہے نا آخری جملے، وہ کم از کم 20 منٹ آگے لے جاتا ہے. بیٹھے ہو، مجھے پتہ ہے تمہاری گرمی کا بھی. میں آخری جملے، ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے یہی آخری جملے 1 گھنٹہ لے جائیں. ہو سکتا ہے بھائی. جب تم ہوٹل میں بیٹھتے ہو، باتوں کو چھین لیتے ہو، باتوں سے باتیں نکلتی کہاں تمہارا وقت گزر جاتا ہے تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا. تم تو دنیا کی باتوں میں لگے رہتے ہو، ہم تو محمد عربی کے ذکر میں لگے ہیں. ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو طاقت دی ہے. وہ فرشتہ میرے آقا کی قبر انور پہ کھڑو کے ہر امتی کا درود و سلام سنتا ہے. صرف سنتا نہیں، سن کر سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ فلاں بن فلاں. سبحان اللہ. توجہ کرنا جملے میں، فلانا پتر فلانے دا، اس کا نام بھی لیتا ہے اور اس کے باپ کا بھی. اگر حدیث نہ ہو اور حدیث صحیح ہے، غلط نہیں ہے، تیرا ایمان ضعیف ہو سکتا ہے مگر محمد عربی کا فرمان ضعیف نہیں ہو سکتا. جی کہتا ہے فلانا پتر
اب ایمان سے مسجد میں بیٹھے ہو، محمد عربی علیہ السلام کے ذکر پاک کی محفل میں بیٹھے ہو، نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہوتے ہو، محمد عربی پہ درود و سلام پڑھنے والے ہو، مجھے بتاؤ کوئی بھی نبی کی ذات پر درود و سلام پڑھے اپنا نام بتاتا ہے یا اپنے باپ کا نام بتاتا ہے؟ مجھے بتا تو صحیح۔ اگر کوئی بتاتا ہے تو مجھے ابھی بتا دے، مگر پڑھنے والا نہ اپنا نام نہ اپنے والد کا نام بتاتا ہے، مگر فرشتہ نبی کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر ہر امتی کا جو درود و سلام پڑھتا ہے اس کا نام بھی لیتا ہے، اس کے باپ کا نام بھی لیتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ فلاں بن فلاں آپ کی بارگاہ میں درود و سلام، تو پھر بات ختم ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔ پڑھتا وہی ہے جس کا باپ، سبحان اللہ، کی آواز سے کہہ دو نا، اگر وہ پڑھتا ہے فرشتہ اس کا درود و سلام سن کر بارگاہ نبی میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ فلاں بن فلاں فلانا پتر فلانے دا آپ کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھ رہا ہے، تو ماننا پڑے گا، پڑھے گا تو وہی جس کا باپ ہوگا۔ سیدھی سی بات ہے، جو نہیں پڑھتا ہمیں اس سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ باپ والا پڑھتا ہے، باپ والے کا درود فرشتہ محمد عربی کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، جو باپ والا ہے کھڑے ہو کر محمد عربی کی ذات پر درود و سلام